أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. قابل احترام حاضرین جمعہ، پردہ نشین میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں، اور ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی بہت بڑی دلیل بنایا ہے۔ موسم گرما اپنے ابتدائی مرحلے میں ہے۔ موسم گرما میں انسان کو اور جاندار کو سب سے زیادہ ضرورت والی چیز سورج کی گرمی سے، سورج کی شدت سے بچانے والا سایہ ہے۔ جب کبھی انسان سورج کی گرمی سے پریشان ہوتا ہے، سورج کی گرمی اسے ستانے لگتی ہے، ایسے موقع پر ہر انسان اور ہر جاندار سائے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی سایہ مل جاتا ہے تو انسان اور جاندار سکون اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ یہ سایہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سائے کو کیا قرار دیا، اس تعلق سے ہم آپ کے سامنے چند اہم باتیں بتانا چاہتے ہیں۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلِّ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سائے کو دراز کرتا ہے، پھیلاتا ہے۔
وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اس سائے کو ٹھہرے ہوئے بنا دیتا. ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے سورج کو اس کے لیے دلیل بنا دیا. یہ سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوقات میں سے بہت ساری چیزوں کا سایہ بنایا. اس سائے کے ذریعے سے انسان راحت حاصل کرتا ہے، اس سائے کے ذریعے انسان سکون حاصل کرتا ہے، اس سائے کے ذریعے انسان اطمینان حاصل کرتا ہے. خصوصاً گرمی کے موسم میں، موسم گرما میں اس سائے کی اہمیت اور ضرورت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سائے کو اپنی بہت بڑی نعمت قرار دیا. اس سائے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت قرار دیا. سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا. ان میں سے ایک اہم نعمت اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعض مخلوقات کے سائے بنائے. یہ سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. دنیا میں بھی نعمت ہے اور آخرت کے دن بھی نعمت ہے. جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت بڑی نعمت قرار دیا. اس سائے کے تعلق سے ہم چند باتیں جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعض مخلوقات کے سائے بنائے جس کے ذریعے انسان راحت حاصل کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سائے کو اپنی قدرت کی بہت بڑی دلیل قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو اس کے لیے دلیل بنایا. جیسے ہی سورج نکلتا ہے، آفتاب نکلتا ہے، تو یہ سایہ سکڑنے لگتا ہے، چھوٹا ہونے لگتا ہے. جیسے ہی زوال ہو جائیں تو یہ سایہ پھیلنے لگتا ہے. تو کبھی اس سائے کا سکڑنا، کبھی اس سائے کا پھیلنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے. اس سائے پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے سائے بنایا، کہ بعض مخلوقات کے سائے بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس پر تم غور کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت تمہیں نظر آئے گی. اس سائے پر تم غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی دلیل نظر آئے گی. اس سائے پر غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سائے کو کس طرح بنایا. اور سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رحمت قرار دیا. اس سائے کے ذریعے ہم راحت حاصل کرتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راحت کے طور پر، نعمت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. ایک اہم بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ سایہ معمولی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، کہ زمین و آسمان میں پائے جانے والی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. وَظِلَالُهُم، اور اسی طرح ان چیزوں کے سائے بھی صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت انجام دیتے ہیں. جو سایہ نظر آتا ہے یہ معمولی نہیں کہ سورج کے نکلنے کے بعد سائے پیدا ہونا اور سورج کے زوال ہونے کے بعد سائے کا پھیلنا، سورج کے غروب ہونے کے بعد سائے کا ختم ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والی ایک مخلوق ہے. یہ سایہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا کیا. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سائے کے تعلق سے 3 اہم باتیں بتائی. سب سے اہم بات یہ بتائی کہ سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے. یہ سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے، طاقت کی دلیل ہے. دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتائی کہ یہ سایہ انسانوں کے لیے نعمت ہے، یہ سایہ انسانوں کے لیے راحت کا ذریعہ ہے. تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ یہ سائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت انجام دیتے ہیں، صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں. اب یہ سایہ ہمیں کیوں محسوس کرتے ہیں، اس سائے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ جو دھوپ ہے اس کی گرمی اور اس کی شدت سے بچنے کے لیے ہم سائے کے محتاج ہوتے ہیں. اب یہ سورج
جس کی وجہ سے سایہ پیدا ہوتا ہے، یہ سورج ہم سے کئی ہزاروں کلومیٹر دور ہے، اس کی گرمی ہم محسوس نہیں، اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس گرمی کے ذریعے سے قرآن و حدیث میں ہمیں ایک تعلیم دی گئی، یہ پیغام دیا گیا کہ سورج جبکہ تم سے بہت دور ہے، اس کی گرمی کی تم برداشت نہیں کر سکتے، جب تمہارے بالکل قریب ہو جائے گا اس کی گرمی تم کیسے برداشت کر سکتے ہو۔ جب کبھی گرمی بڑھتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں یاد آنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتکت النار الی ربها، کہ جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی کہ پروردگار میرے اندر جو گرمی ہے، میرے آگ کی جو گرمی ہے، اس گرمی کی وجہ سے میرے بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو سال میں 2 مرتبہ سانس لینے، ایک مرتبہ سانس لینے اور ایک مرتبہ سانس چھوڑنے کی اجازت دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا موسم گرما میں جو گرمی تم محسوس کرتے ہو یہ جہنم کی گرمی کی وجہ سے، جہنم کے سانس باہر نکالنے کی وجہ سے یہ جو گرمی آتی ہے، تو ہمیں اس جہنم کی گرمی کو محسوس کرنا ہے کہ سورج کی گرمی جبکہ سورج بہت دور ہے، اس کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس کی گرمی کو ہمارے بدن یہ سنبھال نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جو آگ اس کے بھاپ کی وجہ سے اتنی گرمی ہے، تو اس کے قریب ہم چلے جائیں تو اس کی گرمی کس قدر خطرناک ہوگی اس کا اندازہ لگانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمْ، کہ جو سورج یہ موسم گرما میں جو گرمی بڑھ جاتی ہے وہ جہنم کے بھاپ کی وجہ سے، جہنم کے بھاپ کی وجہ سے یہ گرمی بڑھنے لگتی ہے۔ تو جہنم کے تعلق سے ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا نارکم ہادی، کہ دنیا میں پائے جانے والی آگ، جہنم میں پائے جانے والے آگ 70 حصے میں سے ایک حصہ ہے، اس ایک حصے کو ہم برداشت نہیں کر سکتے دنیا میں۔ تو روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہنم تیار کر رکھی اس میں جو آگ ہوگی، اس آگ کے 60 پر 9 درجے زیادہ گرمی اس کی ہوگی، اسی گرمی کو ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے، ہمارا بدن اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح روز محشر کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدنو الشمس، کہ روز قیامت محشر کے میدان میں سورج لوگوں سے بالکل قریب ہو جائے گا، سورج لوگوں سے بالکل قریب ہو جائے گا، لوگوں اور سورج کے درمیان صرف 1 میل کا فاصلہ ہوگا۔ جب سورج اس قدر قریب ہو لوگ کس قدر پریشان ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن ہر انسان اپنی نیکیوں اور اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، جو آدمی جس قدر گناہ کیا ہوگا اس قدر وہ پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ ایسے موقع پر جبکہ ہم دنیا کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ سورج ہم سے بہت دور ہے، جب روز قیامت سورج ہم سے بالکل قریب ہو جائے گا اس گرمی کو کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں پائے جانے والی آگ کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، روز قیامت پائے جانے والی آگ کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ان دونوں کی گرمی سے بچنے کے لیے ہمیں دنیا میں محنت کرنی ہے، ان دونوں کی گرمی سے بچنے کے لیے دنیا میں ہمیں محنت کرنی ہے۔ جس طرح جب کبھی ہم سورج کی گرمی محسوس کرتے ہیں، سورج کی گرمی ہمیں ستاتی ہے، پریشان کرتی ہے، تو ہم سائے کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول نے ہمیں یہ بات بتلا دی کہ کل روز قیامت سورج بالکل قریب ہوگا، اس دن سائے کی تلاش کرنی چاہیے، اس دن ایسے اعمال ہمیں انجام دے کر چلے جانا چاہیے کہ روز قیامت ہمیں سورج کی گرمی ہمیں محسوس نہ ہو، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت میں ہوں، پریشانی سے نکل کر سائے ہمیں میسر ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال بتائے جس کے ذریعے ہم روز محشر کی گرمی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم جہنم کی گرمی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ مشہور حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت جب سورج بالکل قریب ہوگا اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ جب سارے لوگ سورج کی گرمی میں
तकलीफ में, परेशानी में, मेहनत मशक्कत में होंगे, ऐसे मौके पर 7 किस्म के लोग बिल्कुल आराम और राहत के साथ होंगे। और इसी तरह रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला जब लोगों का फैसला करेंगे, बाज लोगों को उनकी नेकियों की वजह से जन्नत में दाखिला मिलेगा, जहन्नम की गर्मी से, जहन्नम की आग से, जहन्नम के अजाब से उन्हें बचा लिया जाएगा। हमें दुनिया में रहते हुए उन नेकियों में आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम जहन्नम की गर्मी से बच जाएं, ताकि हम रोज़े महशर की गर्मी से हम अपने आप को बचा पाएं। चंद आमाल की तरफ मैं निशानदही करता हूं जिसकी वजह से हम अपने आप को जहन्नम की गर्मी से, रोज़े महशर की गर्मी से अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे अहम चीज, सबसे अहम इबादत नमाजों की हिफाजत। नमाजों की हिफाजत के जरिए से हम अपने आप को क़यामत के दिन सूरज की गर्मी से अपने आप की हिफाजत कर सकते हैं और अपने आप को जहन्नम के आग से भी हिफाजत कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्ला अरबअन क़ब्ल अज़्ज़ुहरी व अरबअन बअदहा हर्रमहुल्लाहु अलन नार। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा नमाज ज़ोहर से पहले 4 रकात सुन्नत पाबंदी के साथ अंजाम दे और 4 रकात ज़ोहर नमाज के बाद पाबंदी के साथ अंजाम दे, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमी पर जहन्नम को हराम कर देते। जो आदमी ज़ोहर नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत और 4 रकात ज़ोहर नमाज के बाद 4 रकात पाबंदी के साथ अंजाम दे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर्रमहुल्लाहु अलन नार, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमी पर जहन्नम को हराम कर देते हैं। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आदमी 40 दिन तक तकबीर तहरीमा की पाबंदी के साथ पाबंदी करे, तकबीर तहरीमा की हिफाजत करे, तकबीर तहरीमा के साथ इमाम के साथ मिल जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे आदमी को 2 खुशखबरियां मिल जाती हैं, 2 चीजों से बरात मिल जाती है। सबसे अहम चीज, अल्लाह तबारक व तआला उसे निफाक से बचा लेते हैं, निफाक से बचा लेते हैं। दूसरी चीज अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जहन्नम से बरात लिख देते हैं, अल्लाह ताला उसे जहन्नम से दूर कर देते हैं। सुन्नत नमाजों की ये फजीलत बयान की गई कि अल्लाह तबारक व तआला उस पर जहन्नम को हराम कर देते हैं। जो बंदा फर्ज नमाज की पाबंदी करने वाला हो उसकी फजीलत क्या होगी। इसीलिए हमें नमाज के मामले में किसी किस्म की कोई सुस्ती और काहिली नहीं करनी चाहिए। नमाज की हिफाजत करें, 5 वक्ता नमाज के साथ साथ सुनन नवाफिल का एहतिमाम अगर हम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें रोज़े क़यामत की गर्मी से और जहन्नम की गर्मी से हमारी हिफाजत करेंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 किस्म के खुश नसीब लोगों में उस आदमी को भी बताया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से अटका रहता है। मस्जिद से अटके रहने का मतलब क्या है, यानी एक नमाज हुई, नमाज से फारिग होकर गया, दूसरे नमाज का इंतजार, अजान का इंतजार, अजान हुई मस्जिद में हाजिर हो गया। मस्जिद के मामलात से नमाज की पाबंदी इस कदर ज्यादा है कि उसका दिल हमेशा मस्जिद से अटका रहता है, हमेशा मस्जिद जाने का ख्याल, मस्जिद में रहने का ख्याल, मस्जिद में इबादत का ख्याल उसके दिल में आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला उसे अर्श का साया अता फरमाएंगे। जब सूरज बिल्कुल करीब होगा, सारे लोग परेशान होंगे, ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को अर्श का साया अता फरमाएंगे। वो अर्श के साये में सूरज की गर्मी से महफूज होगा और सुकून और इत्मीनान के साथ, राहत के साथ होगा। सबसे अहम चीज नमाज की हिफाजत। दूसरी अहम इबादत जिसका ताल्लुक लोगों के सामने के बजाय लोगों से हटकर खलवत में ये इबादत अंजाम देनी चाहिए, वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी अल्लाह से डर कर, अल्लाह के खौफ से डरें और उसके आंखों से आंसू बह जाएं, अल्लाह से डर कर अकेले में बैठकर अल्लाह को याद करें, अल्लाह की अजमत को याद करें, अल्लाह ताला की ताकत को याद करें और अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को याद करके उसके आंखों से आंसू बह जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को जहन्नम में दाखिल नहीं करेंगे
جس آدمی کے آنکھوں سے آنسو بہ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر جس آدمی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اس آنسو کی اس قدر قیمت ہے، اس آنسو کی اس قدر عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے اس حدیث میں فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی خوش نصیب آدمی ہے جسے عرش قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، وہ آدمی جو اکیلے میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، اکیلے میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ، جہنم کے عذاب کو یاد کر کے اس کے آنکھوں سے آنسو بہ جائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے آدمی کو کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ عرش کے سائے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ آدمی جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، ہم یہاں راحت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں ہم پر ہیں، ہم کب اللہ تعالیٰ کو یاد کیے اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار کب بنے، اور اللہ تعالیٰ کے ان نعمتوں کو یاد کر کے ہم نے اس کی شکر گزاری کب کی، ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ ہم لوگ عام طور پر لوگوں کے سامنے بیٹھ کر عبادت انجام دے دیتے ہیں، ہمیں کچھ وقت ایسا بھی نکالنا چاہیے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو اکیلے میں بیٹھ کر یاد کریں، جہاں ہمیں ہماری عبادت کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ جانتا ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ مانگے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائیں۔ وہ آنسو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، یہ آنسو ہمیں کل روز قیامت بہت زیادہ کام آئیں گے، یہ آنسو ہمیں عذاب جہنم سے بچائیں گے، یہ آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں بالکل قریب کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیجئے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائیے، لوگوں کے سامنے نہیں، لوگوں کے سامنے نہیں، لوگوں کے سامنے رونے سے ہو سکتا ہے کبھی شیطان ہمارے دل میں دکھاوے، ریاکاری، سمعہ، لوگوں کی تعریف سننے کا خیال پیدا کر دے اور ہماری عبادت ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ اسی لیے اکیلے میں یاد کیجئے، اکیلے میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے توبہ مانگے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آنکھوں سے آنسو بہائیں، اللہ تعالیٰ کو آپ بہت راضی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تیسری اہم چیز اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا جنتکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنے ڈھال کو اختیار کرو، ڈھال کو اٹھا لو۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا امن عدو قد حضر، اللہ کے رسول کیا ہم دشمن سے بچنے کے لیے اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہیے کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے تیار کیجئے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا ہم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ، یہ چار دعائیں، چار اذکار اس قدر طاقتور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چار اذکار کے ذریعے روز قیامت ہمیں جہنم سے بچا دیں گے۔ اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چلتے پھرتے، لیٹتے بیٹھتے، لوگوں کے سامنے، اکیلے میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ ہماری زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ جس آدمی کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذکر ہمیشہ جاری ہوں، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو اسی لیے ہمیں یہاں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے والے جو اعمال ہیں، ان اعمال میں اگر ہم آگے بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت جب ساری انسانیت پریشان ہوگی، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک اہم عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یفصل، کہ ہر آدمی روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ کل روز قیامت سورج کی گرمی سے بچانے والی ایک اہم عبادت، ایک اہم نیکی صدقہ بھی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو نوازنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کو سائے کی شکل عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس سائے کی تحت
اس سائے کے نیچے اس آدمی کو سکون اور راحت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ یوم القیامہ، کہ روز قیامت ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جب سورج بالکل قریب ہو، جو آدمی زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے کو سائے کی شکل دیں گے، سائے کی شکل میں پیدا کریں گے، اور وہ آدمی سائے میں، اپنے صدقے کے سائے میں سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ فَأَخْفَاهَا، وہ آدمی جس نے اللہ کے لیے صدقہ کیا، اس قدر چھپا کر صدقہ کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس کے بائیں ہاتھ کو اس کا علم نہیں۔ تو 4 اہم عبادتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو جہنم کی گرمی سے، آخرت کی گرمی سے، قیامت کے دن کی گرمی سے، قیامت کے دن سورج کی گرمی سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم عبادت نماز کی حفاظت، سب سے اہم نماز کی عبادت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے رونا، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے رونا، اس کے بعد ذکر و اذکار ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ چوتھی اہم چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ 4 عبادتیں ہیں جن کے اہتمام سے ہم دنیا میں بھی راحت پا سکتے ہیں، آخرت میں بھی راحت پا سکتے ہیں، اور یہ سائے کی نعمت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سائے کی نعمت کس قدر بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت جنت میں بھی اللہ تعالیٰ سائے کی نعمت سے نوازیں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت لشجرہ، کہ جنت میں ایک درخت ایسا بھی ہے کہ جس کے سائے کے نیچے آدمی چلے گا تو 100 سال بھی چلتا رہے، وہ درخت اس قدر طویل، اس قدر بڑا درخت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت جنت میں جو بہت سارے نعمتیں عطا فرمائیں گے، جنتیوں کو سائے کی نعمت بھی عطا فرمائیں گے۔ جنتی سائے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کر کے خوش ہو رہے ہوں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ سایہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جب کبھی گرمی ہمیں ستانے لگے، جب ہمیں سایہ مل جائے، اس سائے کو پا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ پروردگار نے ہماری راحت کے لیے، ہمارے سکون کے لیے، ہمارے اطمینان کے لیے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں کا تقاضا ہے کہ ان نعمتوں کو استعمال کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، تب چل کر ہم اللہ تعالیٰ کے قریبی اور پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو جو نعمتیں ہم اللہ تعالیٰ کی استعمال کرتے ہیں ان پر شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل۔ اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔